والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. نبی آخر الزماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے معزز مہمان جناب امجد علی چغتائی صاحب آپ کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں. جناب امجد علی چغتائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا وہ بھائی ہے بابر کی سالگرہ پرجوش طریقے سے مناتی آ رہی ہے. الحمدللہ اس دفعہ بھی ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کیونکہ یہ سالگرہ کا دن 14 فروری ہے. اس دفعہ 14 فروری کو لاہور میں ہمارے صدر صاحب کے حکم پر گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کا انعقاد تھا. وہاں پر تقریب تھی اور ہمارے محترم صدر ذی وقار خالد شہباز صاحب بھی وہاں پر تشریف لے گئے تھے، جس وجہ سے یہ تقریب آج 16 تاریخ کو منائی جا رہی ہے. آج کا دن مغل برادری کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آج کے دن انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بادشاہ ظہیر الدین مغل بابر کی یہ سالگرہ کا کیک بھی کاٹیں گے، اور اس دوران ہماری ایک صوبائی کابینہ تشکیل پائی ہے جو کہ پاکستان مغل سپریم کونسل کی صوبائی کابینہ ہے. اس کی علف برداری بھی ہوگی، اور ہماری لوکل مغل برادری کی جو کابینہ بنی ہے جس کا الیکشن ہوا ہے اس کی بھی علف برداری ہوگی. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مغل برادری ضلع ہری پور نے اپنی 2 سالہ مدت کی تکمیل کی اور اس کے بعد الیکشن کی طرف ہم گئے. ہم نے الیکشن سے پہلے ایک الیکشن کمیشن کا انعقاد کیا اور الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے لیے پروفیسر محمد عظمت صاحب کو چنا گیا، جنہوں نے بھرپور محنت کی، الیکشن کا شیڈول اناؤنس کیا، الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی، کاغذات کی تاریخ اناؤنس کی، اور بڑے احسن طریقے سے 2 ماہ تک تقریباً انہوں نے فرائض سر انجام دیے اور بڑے ہی پروکار انداز میں انہوں نے اپنی برادری کے کام کو آگے بڑھایا. میں اس موقع پر پروفیسر محمد عظمت صاحب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. سر بہت شکریہ، آپ نے زیادہ رواداری
اور ینگ اطاعت کا مظاہرہ کیا اور ایک لیڈرشپ سامنے لائی. تو ان میں جو نام سامنے آئے اس کو میں یہ جو نام ہے اناؤنس کرتا ہوں کابینہ کے. اس میں صدر خالد شہباز مغل صاحب ہیں. سب سے گزارش ہے تالیاں ان کے لیے. خالد شہباز مغل صاحب صدر ہیں. سینئر نائب صدر ہیں حاجی عزیز خان مغل، حاجی شفیق صاحب. بس اس کے بعد فضل الرحمان صاحب نائب صدر. فضل الرحمان صاحب یہ آپ نے اچھا صوبائی کابینہ ہے. صوبائی کابینہ ہے. صوبائی کون سی ہے؟ جنرل سیکریٹری امجد سلیم مغل صاحب، نائب صدر عادل حسین مغل صاحب، محمد عاصم سیکریٹری فائنینس، انفارمیشن سیکریٹری نبیل الرحمان مغل صاحب، جوائنٹ سیکریٹری سعید اقبال مغل صاحب، آفس سیکریٹری عمر طارق مغل صاحب، ایگزیکٹو باڈی ہے. یہ سارے نام ہیں ساری کابینہ کے، یہی ہے میرا. تو سب کو بہت بہت مبارکباد، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. صوبائی کابینہ کے دوستوں کو اور اپنے مغل بھائیوں کو، اس کے بعد میں خصوصاً اپنے صدر صاحب جو کہ بلا مقابلہ شہباز خالد شہباز صاحب اپنی قوم کی خدمت کرنے کے صلے میں ہر بار بلا مقابلہ آتے ہیں. ان کے کابینہ کے دوستوں کو، سعید صاحب کو، امجد بھائی کو اور ان کی تمام کابینہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری مغل قوم آج اپنے پاؤں پر کھڑی ہے اور ہری پور میں اپنے پروگرامز کر رہی ہے. میرے بھائی نے کچھ عرض کیا تھا کہ ڈر کی وجہ سے لوگ، اصل میں جو قومیں اقتدار میں آتی ہیں رہتی ہیں ان کے ساتھ پھر جب نئے لوگ آتے ہیں، حملہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ وزیر اعظم بنے، جب اترے تو ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، کوئی نام لیوا ہی نہیں تھا ان کا، لیکن اللہ نے پھر ان کو اقتدار دیا. عمران خان کوئی نہیں تھا، پھر آگے اقتدار میں. آج جو دوست پچھلے کچھ عرصے میں الیکشن کے وقتوں میں ان کا جھنڈا بھی کوئی نہیں ہاتھ میں پکڑنے دیتا تھا. اس دور میں اگر اتنے ظلم ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹی پر، یہ نہیں ہے کہ یہ انہی پر ہو رہے ہیں، سب پر ہو رہے ہیں. جو جاتے ہیں اقتدار سے ہٹتے ہیں ان کے ساتھ پھر لوگ زیادتیاں کرتے ہیں. اس دور میں اگر ہو رہے ہیں تو وہ تو ایسا تاریخ دور تھا کہ نہ زیادتی کرنے والے کا نام کسی لکھت تحریر میں آتا اور نہ ہی جس کے ساتھ زیادتی کی جاتی اس کا نام آتا. ظلم کا دور تھا. ہماری قوم نے سینکڑوں برس حکمرانی کی اور الحمدللہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین اسلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی. اور یہ بر صغیر چھوٹا سا ملک نہیں تھا اس وقت، یہ افغانستان، ایران، یہ کشمیر کے علاقے، ہندوستان سارا اور بنگال کے ایریے، یہ ساری ایک فرد واحد بادشاہ حکومت کرتا تھا اس وقت. اور آج میرے عظیم بادشاہ ظہیر الدین بابر صاحب کی بھی سالگرہ ہے، تو خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم ہر سال، آج بھی الحمدللہ کر رہے ہیں. تو میں پھر اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم چیزیں بھول چکے تھے، میرے دوست بھول چکے تھے، آج انہوں نے اجاگر کر کے ان کی روحوں کو زندہ کیا ہے، ان کے کارناموں کو زندہ کیا ہے. تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کو داد بھی دیتا ہوں. خالد صاحب، آپ کی کابینہ انشاءاللہ تعالیٰ دن رات ترقی کرے گی. ہم اپنی قوم کی ویلفیئر انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے. کوئی بھی تکلیف میں ہم ہر وقت حاضر رہیں گے ان کے ساتھ، جہاں بھی ہوگی. میرے جنرل سیکرٹری صاحب ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تنظیم کا سیاست سے تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری اپنی ذاتی تنظیم ہے، ہماری اپنی قوم کی تنظیم ہے، مغل تنظیم ہے. لیکن ہم سیاست سے جدا بھی نہیں ہیں.
اور الحمدللہ آج ایم پی اے جو بنا ہوا ہے سر جی وہ ہمارا ہے، الحمدللہ ہماری سپورٹ سے بنے ہیں، ہماری ووٹ سے بنے ہیں، ایم این اے جو ہیں وہ ہماری سپورٹ ووٹ سے بنے ہیں، اور الحمدللہ پہلے فردن ملتے تھے لیکن اب ہمیں وہ بحیثیت کو ملتے ہیں، اور میں داد دیتا ہوں اپنے صدر صاحب کو، ان کی کابینہ کو، ان کے دوستوں ساروں کو جی، انہوں نے اپنا نام اپنا لوہا منوایا ہے جی، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی دور نہیں جب ہماری قوم کا کوئی نہ کوئی بچہ آگے نکل کر آئے گا، بڑی بڑی سیٹوں پر آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو بہرحال جی آپ دوستوں کا جی، آپ کافی دور سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ کا بھی شکریہ، میرے تمام مغل دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل قدر مہمان خصوصی، آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب احسن علی مغل صاحب، جناب